الرحيم الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين الصلاة والسلام على رحمة للعالمين حبيبنا وحبيب رب العالمين خاتم الأنبياء والمرسلين إمام الأولين والآخرين سيد الرسل والنبيين سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الصديقين الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين اما بعد جامع مسجد بلال کے خطیب محترم علامہ عبداللہ حسان بن طاہر سلطانی صاحب زید مجدہم اور میرے ساتھ تشریف لائے ہوئے دارالعلوم امجدیہ کے محتمم حضرت محترم صاحبزادہ ریحان امجد علی نعمانی صاحب اور جامع مسجد حنفیہ عالمگیر کے امام و خطیب علامہ خرم رحمانی صاحب علامہ سلمان ریاض صاحب اس جامع مسجد کے صدر محترم حاجی یونس قریشی صاحب اس کی انتظامیہ کے دیگر معزز اراکین و ذمہ داران اس جامع مسجد میں دینی خدمات پر مامور دیگر حضرات اور محترمین علماء کرام خطباء اعظام اور میرے عزیز دینی بھائیوں اور پروگرام کے آرگنائزر جناب حامد رضا اتاری صاحب
اور جملہ شرکائے مجلس، آپ کی اس خوبصورت مسجد کو دیکھ کر خوشی ہوئی جو آپ حضرات کے ذوق کی آئینہ دار ہیں اور انتظامیہ کے حسن انتظام کا یہ اچھا نمونہ ہے، اور آپ کی مسجد میں دارالافتاء کے قیام پر بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور چونکہ آج کے اس جلسے کا عنوان ہے افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے اس کی مناسبت سے چند باتیں عرض کروں گا، مگر اس سے پہلے چند اصولی باتوں کا آپ کو جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ سائنس، ٹیکنالوجی، جدید علوم کو حاصل کرنا چاہیں گے، جاننا چاہیں گے، تو آگے کی طرف دیکھیں گے، لیکن اگر آپ دین کو جاننا چاہیں گے تو پیچھے کی طرف دیکھیں گے، اس لیے کہ دین کا منبع، دین کا مرکز، دین کا محور، دین کا سورس ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ دین جو ہمارا ہے اس کا مدار نقل پر ہے۔ نقل سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو طلباء امتحانی پرچوں میں کرتے ہیں، بلکہ نقل سے مراد روایت، جس کو انگریزی میں نیریشن کہتے ہیں، اس پر ہے کہ یہ دین کہاں سے چلا اور یہ دین کن ذرائع سے ہم تک پہنچا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری جو جدید یونیورسٹیز ہیں وہ ڈگری دیتی ہیں، تو ان کے یہاں بھی کانوکیشن یا جلسہ تقسیم اسناد ہوتا ہے۔ تو میں تو روز کراچی یونیورسٹی سے گزرتا ہوں، تو جب کانوکیشن ہوتا ہے تو باہر طلباء کے پینل لگے ہوتے ہیں، ہمیں ڈگری نہیں روزگار چاہیے، یعنی یہ جو ڈگری چاہے ماسٹر کی ہو، ایم فل کی ہو، پی ایچ ڈی کی ہو، اگر یہ روزگار کا اشتہار ہے، لائسنس ہے، اگر اس سے روزگار مل گیا تو یہ ڈگری کام آ گئی، نہ ملا تو پھر کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے۔ لیکن ہمارے دینی مدارس و جامعات میں جو ڈگری یا سند دی جاتی ہے اس کا کنسیپٹ اس سے بالکل مختلف ہے۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ حضرت نے حدیث رسول اپنے استاد سے پڑھی
انہوں نے اپنے استاد سے پڑھی، انہوں نے اپنے شیخ سے پڑھی، اور 1450 سال کا یہ سفر طے کر کے یہ جو تلمذ کا سلسلہ ہے یہ اصحاب رسول تک پہنچتا ہے، اور پھر اصحاب رسول کے واسطے سے ذات پاک مصطفیٰ تک پہنچتا ہے۔ اس سند کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا شاگردی کی نسبت جو ہے وہ 1450 سال کا سفر طے کر کے اللہ تعالیٰ کے رسول سے جا کر جڑ جاتی ہے، کیونکہ دین تو وہاں سے چلا ہے۔ تو اب اس دین کی جو سند ہے، اس کی جو پہلی کڑی ہے، جو اس کی پہلی لڑی ہے اس چین کی، وہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام۔ اس لیے جو فتنہ چل رہا ہے کہ جس میں صحابہ کرام کو ہدف بنایا جاتا ہے، صحابہ کرام کو پہلی کڑی، اگر صحابہ کرام کی اتھینٹسٹی، ان کی ثقافت، ان کی صداقت، ان کی عدالت اور ان کی امانت کو مشتبہ بنا دیا جائے تو دین کی بنیاد ہی ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں مقام صحابہ کو جاننا اور سمجھنا ضروری ہے، اور یہ جاننا ہوگا کہ جو بھی صحابی رسول کو نشانہ بناتا ہے وہ دراصل دین کی بنیادوں پر حملہ کرتا ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں کہ وہ خوش نصیب افراد کہ جنہوں نے اپنی ظاہری زندگی میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی ان کی حیات ظاہری میں دیدار کیا ہو، خواہ اس کی مدت کم ہو یا زیادہ، اور ایمان پر اس کا انتقال ہوا ہو تو وہ صحابی رسول کہلاتا ہے۔ لہذا بڑے سے بڑا ولی یا سب ولی مل کر بھی ایک صحابی کے مرتبے کو نہیں پا سکتے۔ کیوں؟ کہ اس کے لیے جن نفوس قدسیہ کو اللہ نے چننا تھا وہ چن لیا، کیونکہ انہوں نے اپنے سامنے اللہ تعالیٰ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، بزم میں، رزم میں، خلوت میں، جلوت میں، یہاں تک کہ جبریل امین کو بشری شکل میں آپ کے سامنے زانو تلمذ طے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، اور جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔
کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، اگر اس کا دعویٰ سچا بھی ہو تو وہ صحابی نہیں بن سکتا۔ صحابی وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کا آپ کی حیات ظاہری میں اپنی زندگی میں جیتی جاگتی آنکھوں سے دیدار کیا اور اس جلوہ انوار مصطفیٰ سے جو تبدیلی آتی ہے وہ علامہ اقبال نے کہا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کہ واقعے کی طرف اشارہ کر کے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ انی رأیت فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ پیارے بیٹے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، ذرا سوچ کر بتاؤ کہ تمہاری رائے کیا ہے۔ انہوں نے نفع نقصان کا تخمینہ نہیں لگایا، انہوں نے عرض کیا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو بجا لائیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے اس مرحلہ امتحان میں صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو علامہ اقبال نے کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو تسلیم و رضا کا جذبہ اسماعیل علیہ السلام میں تھا، یہ کسی درسگاہ، کسی مکتب، کسی یونیورسٹی، کسی شیخ سے نہیں سیکھا، یہ نگاہ ابراہیمی کا فیض تھا۔ تو ہم ذرا سوچیں، جب نگاہ ابراہیمی کے فیض کا عالم یہ ہے تو ان کے اور سارے انبیاء کرام کے تاجدار خاتم النبیین کی نگاہ کے فیضان کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے اللہ عز و جل کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لو انفق احد مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدکم او نصیفہ، فرمایا کہ بعد میں آنے والا کوئی خوش نصیب احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے تو اے میرے صحابہ وہ تمہارے 2-4 کلو جو یا کھجور کے صدقے کے ثواب کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اب آپ سوچیں کہ 4 کلو کھجور کی کیا قیمت اور احد پہاڑ کے برابر سونا، تو کوانٹٹی یا مقدار میں دیکھیں تو کوئی نسبت ہی نہیں ہے، لیکن کوالٹی دیکھیں تو پھر احد پہاڑ کو صحابی کے 2-4 کلو کھجور سے کوئی نسبت نہیں۔ اب یہ جو صحابی کے عمل میں یہ کوالٹی پیدا ہوئی جس کی قیمت اللہ کی بارگاہ میں لگے گی، تو یہ کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ نگاہ نبوت محمد مصطفیٰ کے فیضان سے پیدا ہوئی۔ تو یہ کمال ہے نگاہ نبوت کا
اس لیے ایک صحابی عبداللہ جب حضور کی مجلس بقا ہوتی، اب جو ارشاد فرماتے وہ کہتے ہیں کنت اکتب کل من سمعہ من رسول اللہ، میں جو آپ سے سنتا اس کو لکھ لیتا، جیسے نوٹس لیتے ہیں۔ فنہتنی قریش، تو مجھے قریش نے روکا کہ ان النبی بشر یتکلم فی الغضب والرضا، کہ نبی بشر ہیں، کبھی حالت غضب میں ہوتے ہیں، کبھی کیفیت جلال میں ہوتے ہیں، کبھی کیفیت جمال میں ہوتے ہیں۔ ان کیفیات میں بندہ بات کچھ سے کچھ کہہ دیتا ہے، ہر بات نہ لکھا کرو۔ حضور نے ایک دن دیکھا نہیں لکھ رہے، پوچھا بھی آج آپ لکھ نہیں رہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ مسئلہ ہو گیا۔ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاشار بِإِصْبِعِهِ إِلَىٰ فِيهِ، اپنی انگشت مبارک سے اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ کیفیت جلال ہو یا کیفیت جمال ہو، جو کچھ میں کہوں لکھ دیا کرو، کیونکہ کوئی بھی کیفیت ہو اس زبان سے حق کے سوا کچھ جاری نہیں ہوتا۔ تو وہ زبان مبارک جو مدار حق ہے، تو جن سماعتوں نے اس شیریں آواز کو سنا ہو، ساری کائنات کی شیرینی کسی کے کانوں میں اونڈھیل دی جائے، وہ میرے آقا کے برابر ہو سکتی ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ مرتبہ ہے، اس لیے حضور نے وارن کیا تھا، متنبہ کیا تھا کہ اللہ اللہ فی اصحابی، کہ خبردار میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے پیار کیا میری وجہ سے کیا۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے میرے کسی صحابی سے بغض کیا تو پہلے مجھ سے کرے گا پھر میرے صحابی سے کرے گا۔ ومن ابغضہم فقد اذانی، جس نے میرے صحابی سے بغض کیا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ ومن اذانی فقد اذى اللہ، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ ومن اذى اللہ فیوشک ان یاخذہ، جو اللہ کو تکلیف پہنچائے تو وہ وقت دور نہیں کہ اللہ اسے اپنی پکڑ میں لے لے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اصحاب مصطفیٰ کی فضیلتوں کو بیان کیا ہے، قرآن میں بیان کیا، اور ایک جگہ نہیں جا بجا بیان کیا ہے۔ مثلا اصحاب حدیبیہ کے بارے میں فرمایا کہ جب انہوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی تو صحابی اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھاتے اور حضور اس پر اپنا دست مبارک رکھ دیتے، تو اللہ نے فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، دیکھنے والوں کی نظر میں وہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے لیکن در حقیقت وہ رب مصطفیٰ کا ہاتھ ہے۔ پھر فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے
ان کو اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ تو جب جن سے اللہ راضی ہو گیا، ان سے اگر کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو پھر وہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، اور جو اللہ کے فیصلے کو رد کر لے تو اس کی دین میں کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، کہ جو پہلے ایمان لائے، ایمان لانے میں سبقت کی، اور وہ جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو اللہ نے صحابہ کرام کو یہ مقام دیا، کیونکہ وقت نہیں ہے کہ میں ساری وہ آیتیں پڑھ کے آپ کو سناؤں۔ اب جو صحابہ پر تان کرتے ہیں وہ اہل بیت اطہار کی تعریف کی آڑ میں، تو اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت ہمارے ایمان کا لازمی تقاضا ہے، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہے۔ یہ اہل سنت میں کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، صرف اتنی بات ہے کہ جس کی تعریف کرو گے شریعت کی حدود میں رہ کر کرو گے، کیونکہ حضور نے اپنے بارے میں فرمایا کہ لا تأترونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، کہ جس طرح نصارہ نے مسیح ابن مریم کی شان میں مبالغہ کیا اور مقام نبوت و رسالت سے اٹھا کر انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا اور الوہیت میں داخل کر دیا، فرمایا کہ خبردار میرے بارے میں تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، مقام الوہیت کے بعد اللہ کی کائنات میں جتنی عظمتیں ہیں وہ میرے آقا کی شان کے مقابلے میں کم ہیں، کیونکہ لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تو جب اللہ کی تعریف، اللہ کے پیارے حبیب کی تعریف میں شریعت کی حدود سے آگے آپ نہیں جا سکتے تو اہل بیت کی تعریف میں بھی نہیں جا سکتے، صحابہ کی تعریف میں بھی نہیں جا سکتے، اولیاء کی تعریف میں بھی نہیں جا سکتے۔ باقی جتنی تعریف کرو اہل بیت اطہار کی ہمارے سر آنکھوں پر، ہمارے قلب کو سکون اور روح کو سرور نصیب ہوتا ہے، مگر اگر کوئی اہل بیت اطہار کی تعریف کی آڑ میں کسی صحابی رسول کی توہین کرے، صراحتاً، اشارتاً، کنایتاً، توریتاً، تعریضاً، کسی بھی درجے میں کرے، یہ کسی بھی درجے میں قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ان دونوں میں ٹکراؤ تو نہیں ہے، کہ دونوں محبتیں جمع نہیں ہو سکتی، یہ کس نے بتایا؟ بلکہ فرمایا کہ لا یجتمع حب علی و بغض ابی بکر فی قلب واحد، ایک دل میں ابو بکر و علی کی محبت تو جمع ہو سکتی ہے، بلکہ ایمان کا تقاضا ہے کہ جمع ہو،
لیکن علی کی محبت اور ابو بکر کا بغض یہ ایک مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ لہذا جو محب علی ہے وہ محب ابو بکر ہے، اور جو علی سے ابو بکر سے بغض رکھنے والا ہے وہ علی سے بھی بغض رکھنے والا ہے رضی اللہ عنہ۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ کلیئرٹی ہر مسلمان کے ذہن میں واضح طور پر ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام کے اپنے اپنے درجات ہیں۔ پہلے ان کا درجہ ہے جو سب سے پہلے ایمان لائے، کیونکہ بعض روایات کے مطابق حضرت فاروق اعظم جب ایمان لائے تو مسلمانوں کی تعداد 40 ہو چکی تھی، تو اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کو اللہ کافی ہے اور مومنوں کی یہ چھوٹی سی جماعت کافی ہے۔ یہ ان کا درجہ ہے۔ بعض لوگ آج کل تو نہیں ہے، بسوں پہ لکھتے تھے اللہ ہی کافی ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کافی ہے اور صحابہ کی یہ جماعت کافی ہے۔ تو پہلے پھر جو ہجرت سے پہلے ہی ایمان لائے، پھر مقام ہے سب سے پہلے خلفائے راشدین کا حسب ترتیب خلافت، پھر مقام ہے اہل بدر کا، عشرہ مبشرہ کا باقی، پھر مقام ہے اہل بدر کا، پھر مقام ہے اہل احد کا، پھر مقام ہے ان کا جنہوں نے بیعت رضوان میں حصہ لیا، پھر مقام ہے ان کا جنہوں نے فتح مکہ میں شریک ہوئے، اور پھر سارے صحابہ کرام ہیں۔ اسی لیے نے فرمایا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، بعد والے میں جہاد کرنے والے، اپنا مال خرچ کرنے والے ان کے مرتبے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن کوئی بغلے نہ بجائے، فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فتح مکہ کے سے پہلے کے صحابہ ہوں یا بعد والے صحابہ ہوں، سب سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ قرآن میں حسنہ کا اطلاق جنت پر ہوا ہے، اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ کوئی نازیبہ بات کہے۔ فرمایا کہ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، جب تم دیکھو کہ کوئی صحابہ رسول کو برا کہتا ہے تو تم کہو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب میں نے جو سورہ توبہ کی آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے اگر تم اس رسول کی یا اللہ کے دین کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے تم کی مدد کا فیصلہ فرما لیا ہے۔ دو میں کا دوسرا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے
جب وہ رسول اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے کہ گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے ان کے دل پر سکون اور طمانینت نازل فرما دی اور ایسے لشکروں سے ان کی مدد کی جن کو وہ دیکھ نہیں رہے تھے، اور فرمایا کہ ان کے کافروں کے کلمے کو، ان کی بات کو اللہ نے نیچا کر دیا اور اللہ کا کلمہ ہی سربلند و سرفراز رہے گا۔ یہ آیت سفر ہجرت کے بارے میں ہے کہ جب آپ غار ثور میں گئے، کیونکہ کفار نے اپنی مشاورت قائم کی، وہ دارالندوہ کہتے تھے، پارلیمنٹ تھی ان کی، کہ معاذ اللہ اللہ کے پیارے حبیب کے بارے میں کہ ان سے جان کیسے چھڑائی جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ذرا یاد کیجئے کہ کافر اے پیارے حبیب آپ کے بارے میں آپس میں سازشیں کر رہے تھے۔ سازشیں کیا تھیں؟ جب وہ بیٹھے اور ابلیس لعین شیخ نجد کی صورت میں آیا اور کہا کہ میں بھی آپ کے مشاورت میں شریک ہونا چاہتا ہوں، تو ایک نے تجویز دی کہ لیخرجوکا، ان کو لیسقطوکا، ان کو قید کر دیا جائے۔ تو شیخ نجد کی صورت میں ابلیس نے کہا اگر تم ان کو قید کر دو گے تو تمہیں تو پتہ ہے کہ ان کے ساتھی جانثار ہیں، وہ جان پر کھیل کر ان کو آزاد کر دیں گے۔ پھر تجویز آئی کہ لیخرجوکا، ان کو جلاوطن کر دیتے ہیں۔ تو ابلیس نے شیخ نجد کی صورت میں آ کر کہا کہ تمہیں تو پتہ ہے کہ ان کی زبان میں کیا تاثیر ہے، یہ جہاں بھی جائیں گے لوگ ان کے گرویدہ ہو جائیں گے اور پھر یہ طاقت جمع کر کے تم پر اٹیک کریں گے، حملہ کریں گے۔ ابو جہل نے کہا کہ پھر ایسا کرتے ہیں کہ تمام قبائل قریش کے جو بہادر سورما جوان ہیں وہ ننگی تلواریں لے کر ان کے گھر کے باہر کھڑے ہو جائیں، اور معاذ اللہ جب وہ صبح نکلیں تو یہ یک بارگی ٹوٹ پڑے، اٹیک کریں اور ان کو معاذ اللہ شہید کر دیں۔ تو بنو ہاشم سارے قریش سے تو لڑ نہیں سکیں گے، تو دیت پر راضی ہو جائیں گے۔ تو ابلیس نے شیخ نجد کی صورت میں کہا کہ یہ مشورہ زبردست ہے۔ چنانچہ وہ رات اللہ فرماتے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ اپنی سازشیں کر رہے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کریم کو مطلع فرما دیا۔ حضور نے اس رات کے آنے سے پہلے جناب ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ 2 سواریوں کا انتظام کرو۔ پھر رات کو جب کفار پہرا دے رہے تھے ننگی تلواریں لے کر اٹیک کرنے کے لیے، تو آپ نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا، فرمایا کہ تم نے کل صبح مکے والوں کی امانتیں لٹانی ہیں، اور خود نکلے اور ہاتھ میں مٹھی بھر ریت لی اور ان کافروں کی طرف پھینک دی اور سورہ یاسین کی یہ آیت پڑھی،
پہلے رکوع میں آپ اس کو یاد کریں، اپنے گھر میں روز پڑھ کے دم کیا کریں، گھر سے جائیں تو دم کیا کریں کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے ان کے آگے ایک رکاوٹ قائم کر دی، ان کے پیچھے بھی رکاوٹ قائم کر دی، وہ بیدار ہیں، بینا ہیں، جاگ رہے ہیں، پہرا دے رہے ہیں، لیکن ہم نے ان کی آنکھوں کے آگے پردہ قائم کر دیا، وہ دیکھ نہیں پاتے۔ آپ جناب صدیق اکبر کے گھر گئے اور فرمایا کہ بھئی گھر میں کوئی ہے تو اس کو الگ کر دو، مشورہ کرنا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ صرف میرے گھر کے افراد ہیں، بیٹا ہے، بیٹی ہے، اہلیہ ہے۔ تو یہاں دو باتیں ذہن میں رکھیں کہ مکے والوں کی امانتوں کو لوٹانے کے لیے میرے آقا نے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کو امین بنایا، اور امانت نبوت کی حفاظت کے لیے جناب صدیق اکبر کو امین بنایا۔ کسی نے حضرت مولا کائنات سے پوچھا کہ وہ رات تو بڑی پرخطر تھی، آپ کو نیند آئی؟ انہوں نے کہا کہ میرا ایمان ہے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، لیکن میرا ایمان تھا کہ آج کی رات فرشتہ اجل آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب آقا نے کہہ دیا ہے کہ صبح تم نے مکے والوں کی امانتیں لوٹانی ہیں، تو جب تک میں صبح امانتیں لوٹا نہ دوں فرشتہ اجل آ ہی نہیں سکتا۔